جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 میسیجز آئے ہوئے ہیں. اچھا جی، ہو اجاز صاحب کی طرف سے میسج ہے ناٹ ایبل ٹو اسپیک. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اجاز صاحب لاباس طہور انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں شروع میں ہی. اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. آمین. اللہم آمین. اشف مرضانا ومرضى المسلمین فی جمیع البلاد والاقطار. آمین. آمین. اچھا جی، تو پچھلے ہفتے کی ریویژن میں ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی تھیں جی؟ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. ایک ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ ہم نے شروع سے سٹارٹ لیا تھا. اس میں ہم نے مکان تک گئے تھے. اچھا چلیں ایک دفعہ تیزی سے گو تھرو کر لیتے ہیں. ہم نے مؤنث پڑھے تھے، مؤنث ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. تثنیہ، مجہول اور صفت اور اسم مکان پڑھ چکے تھے ہم. مبالغہ، تفضیل، جمع مکسر اور فعل مضارع کی تبدیلیاں اور جملہ اسمیہ ہم نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو جو پچھلی باتیں تھیں اس میں اگر کوئی کوشچن یا کوئی بات ہو تو اس کو ہم آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اینڈ پہ ان باتوں کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے کیا کیا کرنا ہے جی؟ اسم مبالغہ اور اسم تفضیل اور جمع مکسر. جمع مکسر کا تو ہمارے پاس کوئی رول نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مطلب یہاں پہ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے. تو مبالغہ اور اسم تفضیل پر بات کر لیتے ہیں. اس میں سے بھی اسم تفضیل سب سے کیا کہتے ہیں میتھمیٹیکل سا ہے کہ ایک ہی اس کا رول ہے کہ یہ صرف آئے گا اسم جو ثلاثی مجرد یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو 3 حرفی افعال سے آتا ہے. اسم تفضیل ہے، یعنی مزید فی ہی افعال سے یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، تو آسان ہو گیا. ثلاثی مجرد کے افعال سے آئے گا اور ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی افعال میں سے کسی بھی ٹیبل سے ہو، فتح، نصر، ضرب، سمع، کسی بھی ٹیبل سے ہو، اس کا اسم تفضیل کا ساؤنڈ ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا افعلو. افعلو کا ساؤنڈ ہوگا. اب فتح سے ہوگا تو یہ ہوگا افتحو، نصر سے ہوگا تو یہ ہوگا انصرو، اور ضرب سے ہوگا تو یہ ہوگا اضربو، سمع سے ہوگا تو یہ ہوگا اسمعو. اسمعو سمع سے اسمعو. یعنی یہاں پر اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ سمع سے ہے تو اس کا کچھ اور آ جائے، ضرب سے ہے تو کچھ اور ہے، بلکہ سب تمام صورتوں میں ایک ہی پیٹرن ہوگا. ایون حسبہ اور کرومہ جو ہم نے دیکھے ہیں اس سے بھی اگر ہوگا تو کرومہ سے ہوگا تو یہ بن جائے گا اکرمو، اور حسبہ سے ہوگا تو یہ بن جائے گا احسب. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسم تفضیل جو ہے اس کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی. اسم تفضیل کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر نہیں آئے گی ہمیشہ. کوئی ایکسیپشن نہیں ہے.
اور بس اتنا ہی ہے. اور عام طور پر یہ واحد اور جمع سب کے لیے عام طور پر یہ ایک ہی یوز ہوتا ہے، یعنی تفضیل فضیلت کسی ایک ہی کو دی جاتی ہے. 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو ہی فضیلت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ عام طور پر سنگولر ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے جمع بنائیں تو جمع اس کی بن جاتی ہے، اور لیکن وہ استعمال میں نہیں ہوتی. وہ آتی ہے جیسے اکرم ہے تو اس کی آ جائے گی اکارم، لیکن یہ جمع استعمال نہیں ہوتی، اور ہم نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں. بہرحال اگر کسی کو ہو جاننا چاہتے ہوں تو اس کو جان سکتے ہیں کہ اس کی جمع اکارم سنگل پیش آئے گی، یہاں بھی ڈبل پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. مبالغہ کے جو الفاظ ہیں مبالغہ والوں میں آئے گا. شکریہ جی. مبالغہ کے الفاظ میں ایک آ رہا ہے جی فعال کا وزن، اور ایک آ رہا ہے جی فعول کا وزن، اور ایک فعول اور ایک فعول. فعال جیسے تواب، فعول جیسے غفور، فعول جیسے قیوم، اور فعول جیسے سبوح. ان سب کے آخر میں ڈبل حرکتیں آئیں گی. ان میں ایک چیز بڑی نوٹ کرنے والی ہے، فعال ہو یا فعول یا فعول، ان تینوں میں تو بڑا سمپل ہے پہچاننا کہ یہ مبالغہ کے الفاظ ہیں کہ ان میں شد آ رہی ہے. شد ایک طرح سے پہچان ہے ہمارے لیے کہ یہ مبالغہ کے الفاظ. پیچھے رہ جاتا ہے ایک فعول، تو اس کو بھی یاد رکھنا مطلب یوں آسان ہے کہ فعول شد کے ساتھ ہو یا بغیر شد کے، دونوں صورتوں میں مبالغہ کے لیے استعمال ہوگا. اچھا، اس صورت میں یہ نہیں ہوگا غفور استعمال ہو. جیسے ہم نے صفت کے بارے میں بات کی تھی کہ فعیل اگر فعیل کا وزن ہو اور باب جو ہے وہ فعل متعدی کا ہو، تو رول یہ ہے کہ وہ فعیل جو ہے وہ پھر مبالغہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر یہی ساری مطلب یہ دونوں کوالٹیز پائی جا رہی ہیں، فعیل کا وزن اور فعل متعدی، ایک تیسری بات اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو ہم اس کے وزن کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو کہیں گے کہ یہ صفت ہے، اور باقی رول فعل متعدی کا لحاظ رکھتے ہوئے کہیں گے کہ پلس مبالغہ بھی. یہ صرف فعیل کے ساتھ ہوگا. فعول فعول ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف مبالغہ ہے، کیونکہ یہ صفت اور مبالغہ دونوں میں نہیں آ رہے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس وزن پر آنے والے تمام الفاظ کو، یعنی جو مبالغہ کے وزن ہے ان وزن پر آنے والے یہ چاروں اوزان پر آنے والے الفاظ کو ہم صرف اور صرف مبالغہ ہی کہیں گے. اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبالغہ بھی ہے اور صفت بھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات کلیئر ہو گئی جی. یہ آخری جو آپ نے بولا جی وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. اچھا، یہ فعیل جو جو اللہ تھا، کے لیے استعمال کا لکھا ہے نا، یہ ذرا دیکھیں فعیل ہم نے ایک بات کی ہے پچھلے سیشن میں بھی اور سبق میں ہمیں پڑھا. فعیل کا استعمال دو طرح سے ہے. فعیل اس میں صفت ہے یا فعیل اسم مبالغہ ہے. صفت کب ہوگا؟ جب فعل لازم ہو. فعل لازم جس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت نہ پڑے.
ضرورت نہ ہو، جیسے کروما، ٹھیک ہے، اور مبالغہ ہوگا جبکہ فعل متعدی ہو جس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہو. آبجیکٹ کی ضرورت ہو. مثال ہم لے لیتے ہیں جی سمع. تو کروما سے بن جائے گا فعیل کے وزن پر کریم، اور سمع سے بن جائے گا فعیل کے وزن پر سمیع. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں ہیں، فعیل کا وزن دونوں میں آ رہا ہے. رول کے مطابق جائیں تو کریم جو ہے وہ کیا بنے گا، اس میں صفت، اور سمیع بنے گا اسم مبالغہ. یہ ہے جنرل رول. لیکن اگر یہی کریم میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. کریم اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ صرف صفت ہوگا، اس کو مبالغہ یہاں پر پلس مبالغہ نہیں کریں گے، نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے استعمال ہو تو یہاں پر پلس مبالغہ نہیں کیا جائے گا، صرف صفت میں بھی وہ بات اور مفہوم کی وسعت موجود ہے. لیکن سمیع کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ وزن تو جو ہے وہ ایکچولی بائی ڈیفالٹ اگر دیکھا جائے تو فعیل کا وزن صفت کا وزن ہے. مبالغہ میں وہ ایک دوسری مجبوری کی وجہ سے گیا ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ فعل جو تھا وہ فعل متعدی تھا. تو فعل کے متعدی ہونے کی جو ایک کمزوری اور مجبوری تھی، اس وجہ سے وزن تو فعیل ہی آیا ہے، لیکن اس کو ہم صفت نہیں کہہ رہے بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مبالغہ ہے. لیکن اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں ان کے اندر حدود اور قیود نہیں ہونے چاہیے. خاص طور پر اس طرح کی چیزیں، سمیع سننے والا، تو اس کو محدود نہیں کر سکتے. اللہ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کی سن رہا ہے، اس لیے اس کو غیر محدود اور مسلسل سننے والے والا مفہوم لیں گے. تو اس صورت میں جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے اسم مبالغہ پلس اس میں صفت ہے. یہ یاد رکھیے، یہ والا جو چیز آئے گی کہ مبالغہ پلس صفت، یہ صرف اس وقت ہوگا جبکہ کیا ہو، فعیل فعل متعدی سے آ رہا ہو، اور نمبر 2 اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو. اللہ کے لیے استعمال ہو، یہ 2 شرطیں ہیں. ان 2 شرطوں میں صفت اور پلس مبالغہ دونوں باتیں کی جائیں گی. ادروائز اگر یہ 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے، مثلا کہ فعیل متعدی سے نہیں ہے بلکہ لازم سے ہے، تو بھی صرف صفت ہوگا. یا فعیل فعل متعدی سے ہے لیکن اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو صرف مبالغہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب کلیئر ہو گیا طارق صاحب؟ جی سر. الحمدللہ. اور اس کے بعد جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے وزن ہیں وہ ہم بک سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ وزن ایسے ہیں کہ جن پر تنوین نہیں آتی اور کچھ ایسے ہیں جن پر تنوین آتی ہے. یہ پریکٹس ہم C2 میں بھی کر چکے ہیں اور اس کسی 4 میں بھی جو ہم نے کی ہے. تو میرا خیال ہے آج اس پر ہم وقت نہیں لگاتے، ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اپنا فعل مضارع کی طرف. اگر کسی کا کوئی کوشچن نہ ہو تو فعل مضارع کی طرف آ جائیں. ہمارے ساتھ لوگ تو ہیں کافی سارے. آج خاموشی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں اس لیے خاموشی ہے؟ ٹھنڈ ہو گئی ہے تھوڑی سی اس لیے. ٹھنڈ ہو گئی ہے. اچھا، میں حیران ہوں کہ آج خاموشی کیوں ہے. سر ہمارے سر تو آپ ہیں، آپ کے اوپر سے کیا گزرے گا. پرویز صاحب ماشاء اللہ، آپ کی آواز سن کر اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. خاموشی میں نے کہا کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو جائے. نہیں، ہم نوٹس لے رہے ہیں سر، وہ ذرا اس لیے خاموشی چاہیے. چلیں ٹھیک. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جی فعل مضارع کی طرف. تو شروع سے بالکل بات کرتے ہیں. لفظ جو ہے، لفظ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کلمہ، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم، ایک ہے فعل،
اور ایک ہے حرف. ہم اسم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, حرف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم آتے ہیں فعل کی طرف. فعل کی ہم فعل اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر و نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو فعل ماضی تو ہم سادہ لفظوں میں کہیں کبھی تبدیل نہیں ہوتا, تبدیل نہیں ہوتا. اسی طرح امر و نہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. ایک ٹپ کے طور پر یاد رکھیے, ماضی وہ ہے, پاسٹ ہے, جو گزر چکا ہے. تو گزری ہوئی بات کو ہم چینج نہیں کر سکتے, جو ہو چکا بس ہو چکا, اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جبکہ جو پریزنٹ اور فیوچر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم پریزنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور فیوچر کو تو ڈیفینیٹلی پلاننگ کے ساتھ چینج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح امر اور نہیں, آرڈرز جو دیے جاتے ہیں وہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جو تبدیل نہ کیے جائیں. آرڈرز میں یو ٹرن لینا بہت زیادہ نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. آرڈرز کا بدل جانا اور چینج کر دینا ایک ہی جگہ دوسرا آرڈر لانا, یہ بہت کم ہوتا ہے. عام طور پر جو حکم دیے جاتے ہیں وہ حکم بدلا نہیں کرتے, تو اس لیے امر اور نہیں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جس طریقے سے وہ بن گیا بس پھر اسی پر وہ قائم رہے گا. رہ گیا فعل مضارع, یہ پریزنٹ اور فیوچر کی بات کرتا ہے, تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو فعل مضارع کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی اگر ہم بات کریں تو فعل مضارع 3 صورتوں میں آ سکتا ہے. رفع کی حالت میں آئے گا, دوسری حالت اس کی آئے گی نصب کی حالت, اور تیسری حالت ہوگی جزم کی حالت. ٹھیک ہے جی. رفع کی حالت کیا ہے؟ رفع کی حالت اصلی حالت ہے, یعنی بائی ڈیفالٹ جب بولا جائے گا فعل مضارع تو وہ رفع کے ساتھ ہوگا. یفتحو, ٹھیک ہے. اور ایک کمزور والی مثال لے لیں تو یدعو. ٹھیک ہے جی. نصب کی حالت کیا ہے جی؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلی بدلی ہوئی حالت, پہلی بدلی ہوئی حالت. اس کی صورت کیا ہوگی جی؟ یفتحو سے بن جائے یفتح, یدعو سے بن جائے یدعوا, اور یدعونا یا یفتحونا, دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا. یدعونا سے بن جائے یدعو الف کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور جزم کی حالت کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلا جو ہے جی یہ یفتحا ہے, یہ والا, یہ جو پہلا لکھا ہے یہ یفتحا ہے جی, یفتحا. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسری بدلی ہوئی حالت. اب جزم کی صورتیں کیا ہوں گی؟ یفتحو سے بن جائے گا یہ یفتح, یدعو سے بن جائے گا یدعو, اور یہ جو یدعونا تھا اس سے بن جائے گا یدعو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اصلی حالت تو کیا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہے, تو اس سے پہلے کچھ ہوگا نہیں. وجہ ہم اس کی عام طور پر پوچھی بھی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی. اگر ان کیس کہیں پر سوال آ بھی جاتا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں فعل مضارع کیوں آ رہا ہے, تو ہم اس کا جواب, ویسے یہ سوال بنتا نہیں ہے لیکن اگر کیا جائے تو سوال کا جواب یہی دیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ نصب یا جزم کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے یہ رفع کی حالت ہے. یہ مطلب ایک زبردستی کا سمجھے سوال بنایا جائے, اس کا جواب ہے. اچھا جی, نصب کی جو حالتیں آتی ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ لیکن سر ایک سیکنڈ سر, یہ آپ نے تو ید او دونوں میں لکھا ہے, یہ پھر ایک ہی جیسا کیوں ہے؟ یہ جو پہلی بدلی ہوئی حالت ہے اس میں بھی ید او ہے, اور جو دوسری بدلی ہوئی حالت ہے اس میں بھی ید او ہے. الف والا واو نہیں ہے نا, پہلی والی میں واو ہے, ید
उवा। नहीं, दूसरी में भी वाव है, वाव है। नहीं वाव तो नहीं है दूसरी में। नहीं, अलिफ लेकिन ना, अलिफ वाला आइन कह है। रहे हैं, अलिफ वाला कह अच्छा रहे हैं। अलिफ, अच्छा हाँ, ठीक है अलिफ सॉरी। वाला जी हाँ। यदूना से बना ना, यद वाव अलिफ वाला जमा कह रहे हैं। चले उस पे आते हैं, अभी बात अरे इन करते दोनों हैं। में डिफरेंस क्यों है? मैं ये डिफरेंस क्यों नहीं है, जबकि ये पहली तो बदली हुई हालत है और वो दूसरी बदली हुई हालत है। ठीक है, मैं बात करते हैं सर इस पे। अच्छा जी, पहले तो आगे जी के नस्ब हालत कैसे आएगी? अन की वजह से, लन, हत्ता, ली जिसका तर्जुमा हम करते हैं ताके, और अल्लाह जो असल में था अन प्लस ला। ठीक है जी, ये सूरतें हैं। यानी फेले मुजारे से पहले अगर ये हुरूफ आ जाएं, फेले मुजारे से पहले अगर ये हुरूफ आ जाएं, ये हुरूफ आए तो फेले मुजारे नस्ब की हालत में होगा, हो जाएगा। ठीक है जी। और जो जज़म वाले हैं उनके लिए कौन से हुरूफ थे जी? वो था लम, लम्मा, इन, मन, मा और ली जिसका तर्जुमा किया जाए चाहिए। और इसी ली की दूसरी दो सूरतें हैं, फल और वल। ये अगर फेले मुजारे से आए से पहले आ जाएं, ये हुरूफ अगर फेले मुजारे से पहले आ जाएं तो फेले मुजारे से पहले आए तो फेले मुजारे जज़म की हालत में आएगा। जज़म की हालत में हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई थिंक तारिक साहब अब आपको जवाब मिल जाना चाहिए। देखें, एक है लई यदऊ और एक है लम यदऊ। दोनों में फर्क है तारिक साहब? जी जी, क्या फर्क है बताइए जरा। इसको हम यूं पहचानेंगे कि वो तो एक से लन की पहले, वजह से। जी सर। हाँ, जो लन के साथ आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे कि इसका जो नून क्या हुआ है ये नस्ब की वजह से क्या जी है, ठीक, पहले जी वाले ठीक, का। जी और बिल्कुल दूसरे ठीक। वाले का कहेंगे कि लम जो क्या है, लम यदऊ मीम वाला, उसके आखिर से जो नून क्या हुआ है वो जज़म की वजह से क्या है। जी ठीक देखने हो गया। में अगरचे एक जैसे हैं लेकिन हकीकत में मुख्तलिफ हैं। हाँ, वो जो आपने लम की 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी उनमें से एक यही थी ना जी। ठीक हो गया जी। जी ठीक तो है जी। ये बातें हो गई। अब हम आते हैं सिस्टर सिद्रा, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है प्लीज। अच्छा जी, रफा की अलामतें देख लें। फेल में रफा की अलामतें, रफा की अलामतें क्या होंगी? पेश, ये पहली अलामत है। नून का सुबूत यानी बाकी होना। कमजोर हुरूफ का मौजूद रहना, ये रफा की अलामतें होगी। नस्ब की अलामत जबर, नून का हज़फ हो जाना,
बस ये दो ही आएंगी, ज़बर और नून। और जज़म की अलामतें, सुकून की अलामत नून का हज़फ हो जाना, और कमजोर हर्फ का हज़फ होना। ठीक है जी। अब रफा की अलामतों की तीनों मिसालें ले लेते हैं हम। रफा पहली सूरत में आ रहा है, मिसाल देते हैं हम, युसब्बिहु, पेश के साथ आ रहा है रफा। दूसरी मिसाल हम दे देते हैं इसी के जमा, युसब्बिहूना, नून बाकी है। और तीसरी मिसाल यदरू ले लेते हैं, यदरू कमजोर हर्फ बाकी है। ये रफा की मिसालें होगी। नस्ब की मिसालें अगर ले तो युसब्बिहा, ज़बर आ गई, और इससे पहले हम लगा लेते हैं लम प्लस युसब्बिहा। दूसरी मिसाल लन प्लस युसब्बिहू। उसके साथ क्या होगा, कमजोर हर्फ पर तो कुछ भी नहीं होना, तो ये सिंपल नून रह पे आ जाएगा, जाएगा। नहीं यदरुआ, वाव पर ज़बर आ जाएगी। और जज़म की अलामतों की मिसाल दे लें तो लम के साथ हम देखें तो प्लस युसब्बिह आ जाएगा, और लम प्लस सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर गायब हो गए ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही। नेट का मसला है मेरा ख्याल में। जी जी, वो नेट वो कह रहे थे शायद प्रॉब्लम हो गई आज। इसका मतलब है हमारे नेट तो अच्छे हुए, फिर कम ही गायब होती है। लाहौर में रहते हैं जी आप, सारा पाकिस्तान का बजट लाहौर में खर्च हो गया, तो नेट तो अच्छा ही होना है आपका। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ अच्छा। कि जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं उनकी अस्सलाम अच्छी हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक जी। कहाँ से गायब हुए थे? ये जी नसब की पहली लाइन हमने देखी थी, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आई, ना तस्वीर आई। अच्छा, अब आपको तस्वीर स्क्रीन नजर आ रही है? तस्वीर तो जी मेरी स्क्रीन अपनी आ आ गई रही है। होगी। जी आ जी। रही है। तो ये न रफा, नसब और जज़म तीनों की हमने मिसालें मैंने लिख दी हैं। ठीक है जी। रफा में आ रही है पहली मिसाल पेश के साथ, युसब्बिहु। दूसरी मिसाल युसब्बिहूना, नून के सबूत के साथ। तीसरी मिसाल यदऊ, कमजोर हर्फ मौजूद है। नसब की मिसाल देखें तो युसब्बिहु, पेश की जगह जबर आ गया, लन युसब्बिहा, और लन युसब्बिहु नून चला गया, हज़्फ़े नून हो गया, और लन यदउआ जबर के साथ आ गया। जज़म की मिसाल लम युसब्बिह, जज़म सुकून की अलामत आ गई। लम युसब्बिहु, नून हज़फ हो गया, और लम यदउ कमजोर हर्फ हज़फ हो गया। ठीक है जी। जी सही है।
اچھا جی, اب سسٹر سدرا آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم سر. سسٹر سدرا. وعلیکم السلام. سر السلام علیکم. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ سر یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے لن پلس ید ہوا, سر یہ سنگولر مظاہرے کا سیغہ ہے نا؟ جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی اگر آپ. ہاں جی جی سر آپ کو میرا کوشچن سمجھ آیا؟ واحد, مضارع واحد میں رفع جو آئے گی, اور مضارع واحد کو دیکھ لیں, اور مضارع تثنیہ پلس جمع مذکر, اور مضارع واحد ہو اور اس کو ہم ایک لفظ اور ایڈ کر دیتے ہیں کمزور حرف کے بغیر, تو رفع نصب اور جزم میں تینوں ملا. رفع آئے گا پیش کے ساتھ, نصب زبر کے ساتھ, جزم. مضارع تثنیہ اور جمع مذکر ہو یعنی نون والا ہوگا تو رفع ہوگا ثبوت نون کے ساتھ, نون باقی ہوگا, اور نصب اور جزم دونوں میں حذف نون. سر کلاس میں تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھا سر, مجھے تو یہ بڑا طریقہ کنفیوزنگ لگ رہا ہے. کلاس میں ہم نے کیسے کیا تھا جی؟ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون والے, ہم نے آخر میں بات کی تھی کہ افعال خمسہ جو آتے ہیں جن میں نون آتا ہے, یفعلانی, یفعلونا, تفعلانی, تفعلونا اور تفعلینا, ان سے نون چلا جائے گا نصب میں بھی اور جزم میں بھی, اور باقی صورتوں میں وہ باقی رہے گا. جی سر. سر میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ سر آپ نے اوپر لکھا ہوا تھا لن پلس ید ہوا, سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ لن پلس ید ہوا جو ہے سر یہ سنگولر کا سیغہ ہی ہے نا؟ نہیں وہ جمع کا نا, الف آ رہا ہے. نہیں جی وہ سنگولر ہی ہے. ید دیکھیں اگر مضارع میں اگر آپ جمع ہوتا تو الف ہوتا ہے اس کے ساتھ. نہیں وہ فرسٹ ون کی شاید بات کر رہی ہیں. ہاں جی بالکل سر, پھر وہ ید ہوتا نا اور الف کے ساتھ ہوتا. آپ اس کی بات کر رہی ہیں یہ جو اوپر لکھا ہے؟ جی 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 وہ اس کی بات کر رہی ہیں. جی سر میں بالکل اسی کی بات کر رہی ہوں. سر میں جسٹ یہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سنگولر ہی ہے نا, اور اگر پلورل ہوتا تو یہ ہوتا ید او ہوتا الف کے ساتھ. الف کے ساتھ ہوتا, بالکل ایسے ہی ہے. اور رفع کی حالت میں اس کے ساتھ نون ہوتا. جی جی بالکل بالکل سر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. اصل میں سر ہم نے کلاس میں یا بک میں ہم نے یہ لن ید او کے ساتھ کمزور حرف یہ فعل کے ساتھ نہیں پڑھا نا, تو اس سے لیے سر پھر میں ذرا کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. جملہ اسمیہ نام سے ظاہر ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے. پہلا اسم سر ال والا کرنا چاہتے ہیں. جی سر یہاں پہ میں نے کیونکہ اب ہمارا یہ اسمیہ جملے اسٹارٹ ہو گیا نا, تو اس وجہ سے وہ میں نے اچھا یہ جب آپ پیج نمبر 73 پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم نے جب پڑھا تھا لام کی قسموں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اب میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ اب جیسے لام امر ہو یا لام تعلیل ہو, ٹھیک ہے, دونوں میں جو ہے obviously جو جمع کے سیغے سیم آتے ہیں. ویسے تو ہمیں بنانا آسان ہوگا, لیکن اگر جملہ ہم نے اس کا لکھنا ہو, ٹھیک ہے, اب ہمیں وہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو ہم تاکہ کے ساتھ لکھیں کہ چاہیے کے ساتھ لکھیں, وہ ذرا ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا نا, کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا. کوئز میں تو آپ کو ایسا سوال دیا ہی نہیں جائے گا کہ جہاں پر دونوں پاسبلٹیز بن رہی ہیں.
کوئز میں تو اگر ایسا کچھ آئے گا تو اس میں آپ کو ہنٹ ضرور دیا گیا ہوگا کہ یہاں پر لام امر والا ہے یا لام تاکے والا ہے. اور کوئز کے علاوہ اگر دیکھیں گے کہیں پر بھی تو وہاں پر آگے پیچھے کو دیکھتے ہوئے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لام کون سا والا آ رہا ہے. جی سر ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اب وہ آ رہا ہے نا جیسے سورۃ الملک کی آیت ہے, والذی خلق الموت والحیات, خلق الموت والحیات, ہم نے پیدا کیا انسان کو تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. لیبلوکم, خیر یہاں پر تو یہ ہے بھی واحد اور واو کے اوپر زبر آ رہی ہے, لیبلوکم. اگر یہ جو ہے نا لیبلوکم, اب یہ لام یہاں پر اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف بھی جائیں تو کیا ہوگا, اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اور اگر ہم اس کا ترجمہ چاہیے والا کریں تو جملہ ہی ہمارا صحیح نہیں بنے گا ترجمہ. اسے چاہیے کہ وہ تمہیں آزمائے, تو تاکہ کا ترجمہ ہی صحیح فٹ ان بیٹھے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کانٹیکسٹ کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. جی یہ نام تو نہیں ہے, یہ کسی کا ڈیوائس نیم آ رہا ہے, گلیکسی پرو. گلیکسی پرو. السلام علیکم شہزاد صاحب, میں ہوں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں کہیں اور سے تھی تو میں نے کہا چلو بور ہو رہی ہوں, دیکھوں آپ کا ریویژن. اچھا, یہ جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے لام تاکید والی چیز, لام تعلیل والی, تو اگر جب لام تعلیل ہوگا تو اس کے بعد جو مضارع ہوگا وہ تو منصوب آئے گا. ٹھیک ہے, اور جبکہ لام امر کے بعد والا جو مضارع ہوگا وہ مجزوم ہوگا, لیکتب, تو پہچان لیں گے. جمع میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے, پہچان بالکل, جمع کی صورت میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی, واحد میں تو نہیں ہوگی. وہ میرا سوال بھی جمع کے حساب سے تھا کہ جمع کے لیے تو ہمیں پتہ ہی چلا, تو وہی سر نے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم آ رہے ہیں جملہ اسمیہ پر. جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو, پہلا اسم ال والا ہوگا یعنی معرفہ, اور دوسرا اسم بغیر ال کے ہوگا یعنی نکرہ ہوگا. یہ ہم نے سادہ سی تعریف پڑھی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی بھی جب اسم ہوتا ہے تو اسم کے اندر 4 خصوصیات ہوتی ہیں. اس میں سے ایک ہے جنس یعنی مذکر پلس مؤنث, یعنی کوئی بھی اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث. عدد واحد جمع, اس میں تثنیہ بھی آ جائے گا. اور وسعت, اس کو ہم نام دیتے ہیں معرفہ پلس نکرہ. اور آخری چیز ہم کہہ دیتے ہیں اعراب, یعنی رفع کی حالت, نصب, اور اسم میں جزم نہیں ہوتا, اسم میں جر ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہر اسم میں آئیں گی. کوئی بھی اسم ہے تو اس میں یہ 4 باتیں ضرور چیک کی جائیں گی. اس کی جنس کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث, عدد کیا ہے, واحد ہے یا جمع, وسعت کیا ہے, معرفہ ہے یا نکرہ, اعراب کیا ہے, رفع کی حالت ہے, نصب ہے یا جر. ٹھیک ہے جی. اب جب جملہ اسمیہ میں یہ جو 2 اسم آئیں گے, اس میں اس وسعت کو چھوڑ کر, وسعت کے علاوہ باقی چیزوں میں سیم ہوں گے. یعنی اگر پہلا مذکر ہے تو مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا, دوسرا بھی خبر بھی مذکر آئے گی. واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی, جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی. اور رفع تو دونوں کا ہوگا, مذکر کے ساتھ مذکر, واحد کے ساتھ واحد, اور دونوں جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم مثالیں کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں. المسلم صادق, مسلم بھی واحد, صادق بھی واحد. مسلم بھی مذکر, صادق بھی مذکر. اور مسلم رفع کی حالت میں, صادق رفع کی حالت میں. صرف وسعت اور نکرہ والے میں اپوزٹ ہے کہ المسلم رفع کے ساتھ ہے, ال کے ساتھ ہے, اور صادق بغیر ال کے آ رہا ہے, نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ایکسیپشن اس میں ہم نے پڑھی تھی, جمع مکسر. جمع مکسر اگر ہو مبتدا تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے,
یہ وہی بات ہے جو ہم 13D میں آئی تھنک پڑھ کر آئے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم نے کیا پڑھی تھی؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ. خاشعۃ، اب وجوہ جمع مکسر ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے. تو یہ اس ایک ایکسیپشن کے ساتھ جملہ اسمیہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا میری طرف سے. اب آپ لوگوں کے اگر کوئی کوشچنز ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. ہم نے جلدی کر لیا ختم. ٹاپکس میرے پاس تھے. کوسچن نہیں کیے سسٹر عظمیٰ نے آج. اچھا جی کریں جی. میں اسی لیے تو حیران تھا کہ آج کوسچنز نہیں ہوئے. سر کوشچن کیا آپ کرتے ہیں؟ اچھا. آپ نے ہمیں پرومس کیا تھا لاسٹ ٹائم یو ول گیو اس سیمپل کوئز جس کو ہم کریں گے اور پھر ہم آپ کا جو ہے اس سیشن کے دوران ہم لڑا کوسچن یہ کریں گے. احتجاجاً کوسچن نہیں ہوئے ہیں جی. اچھا وہ موقع ہی نہیں دیا تو پھر اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم کوسچن تو ہماری ہوتی ہے اگر ہم سیمپل کوئز کرتے ہیں ہمیں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے. ابھی بھیج دوں. ابھی آپ کی اسکرین پر آتے ہیں جی. ابھی آپ کھول لیں بلکہ فائنل کوئز بھی کھول لیں سامنے. میرے خیال میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایسے ہی کھول کے ہمیں ایک ایک کو چوز کر کے ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم اس کو آنسر یہی کر لیتے ہیں. نہیں وہ فائنل کوئز یہی میرے خیال میں ابھی ریوائز کر لیتے ہیں یہیں پہ. ابھی کوئز کر لیتے ہیں. چھوڑیں اگلے ہفتے تک کیا انتظار کرنا ہے. اور سر کوئز کی فائنل ڈیٹ بھی آپ کا وہ ابھی ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ تو میرے خیال میں تو اگلے ہفتے آئی تھنک ڈن ہے. جی سر. جو لوگ رہ جائیں کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ بتا دیں ان کو, بعد میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے وہ. ویسے ہم اگلے ہفتے فائنل کوئز کر رہے ہیں. کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ سر میرے لیے اگر آپ نے پوچھا تو پھر تو بہت سارے اعتراض آئیں گے, لیکن نہیں وہ جو اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیا کہتے ہیں وہ شرعی اعتراض. نہیں کچھ وہ لوگوں کی اپنی جو مطلب مطلب وہ ہیں کوئی مصروفیات ہیں یا کسی وجہ سے کہیں آنا جانا ہے, ٹریولنگ ہے, تو وہ تو مجبوری ہے. وہ بتا کر کسی بھی وقت بتا دیں جی کہ میں اس وقت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے کوئی دوسرا ٹائم جو ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک سیکنڈ میں یہ کوئز کھولوں. کسی 4 کے کوئز. پرویز صاحب کو گلا نہیں رہے گا, اب آپ نے دکھا دیا فائنل کوئز وہ سامنے لکھا ہوا ہے. اچھا سر اب سولوشن بھی دکھا دیں پھر گلا نہیں رہے. اچھا تو اس کو کھولتے ہیں سیمپل کوئز. جی سسٹر سدرا. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ سر اسمیہ جملے جو ہم نے پڑھے تھے, سر آپ نے بتایا تھا کہ ضمائر اگر آئیں تو وہ بھی اسمیہ جملے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کسی پرسن کو. تو سر میرا یہ کوشچن ہے کہ ضمائر کے اوپر تو رفع کی حالت نہیں ہوتی, مطلب اس پہ پیش نہیں ہوتی. تو ہم نے تو پڑھا ہے کہ اسمیہ کا پہلا حصہ پیش والا ہی ہوتا ہے, سنگل یا ڈبل یا وٹ ایور. تو سر پھر اس کا کیا آنسر ہوگا اس بات کا؟ ایسی صورت میں ہم کہیں گے, ضمائر کی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ رفع والی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ایک ٹیکنیکل لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محلن مرفوع ہیں, یا دوسرا لفظ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے فی محل رفعین. تو اس کو اس طریقے سے کہہ دیں گے ضمائر, یعنی جہاں پر رفع ظاہر نہیں ہو رہا. جی ٹھیک ہے سر. سر جیسے سر وہ ایگزامپلز ہم نے ڈھونڈی تھی, انتم موردون یا ہوا محرم. جی تو ہوا کو آپ کہیں گے رفع کی حالت ہے, لیکن چونکہ ضمیر ہے اس پہ چین کوئی نظر نہیں آتا, تو اس لیے یہ حالت رفع کی ہے, لیکن وہ رفع کی کوئی علامت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے سر. اور سر منہم, سر جیسے ایک اور ایگزامپل ہے منہم امیون, یہ بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کی تھی, تو یہ بھی سر ویسی ہوئی ہے. تو یہ بھی وہی, لیکن یہ والی خبر کی جو ہے نا صورت ہم نے پڑھی نہیں ہے, تو یہ آپ کے کوسچنز میں سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, یہ چھوڑ دیتے ہیں. کسی
5 بلکہ آئی تھنک QC 6 میں جا کر ہم ڈسکس کریں گے. جی ٹھیک ہے سر. اور سر ایک ہم نے اور فائنڈ آؤٹ کیا تھا انتم تشہدون, تو اس پر سر آپ نے کہا تھا کہ یہ اسمیہ جملہ جو ہے لیکن خبر فعل کی صورت میں ہے. یہ دیکھیں اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. زیادہ سوال نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ سوالوں کے جواب آ جائیں تو آپ کے لیے تو مسئلہ بن جائے. خیر آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا, آپ کا کوئز جو ہے وہ کتاب کے مطابق ہوگا جتنا آپ نے پڑھا ہے. تو خبر جو ہے نہیں سر ہم نے جو کلاس جملہ اسمیہ کی لی ہے سر, اس میں بہت ساری باتیں ہم نے ایکسٹرا پڑھی ہیں جس کے میں نے ساتھ ساتھ نوٹس بنائے ہوئے ہیں سر. اگر ہم صرف اسی کو دیکھیں تو وہ تو صرف ایک پیج ہے اور اس پہ تو کچھ بھی ایز سچ ایکسپلین نہیں کیا گیا. آپ نے تو بہت زیادہ ایکسپلین کیا تھا اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کے نوٹس لیے ہیں, اور جیسے کوشچنز اور ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے مطلب ایکسٹرا ہوم ورک دیا اس میں باتیں نکلتی ہیں تو پھر سر کوشچنز تو پھر اسی لیے بنتے ہیں نا اور ارائز بھی ہوتے ہیں. وہ اچھی بات ہے کہ سر آگے سے آپ وہ اچھی بات ہے کہ آگے سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ ابھی فی الحال آپ نے نہیں سمجھنا یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سر وہ پھر تسلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی ابھی مطلب اس میں سے پوچھا ہی نہیں جائے گا, وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اب خبر کو دیکھیں نا آپ, تو خبر کی ایک صورت ہے کہ وہ واحد ہو یا مفرد ہو, یعنی ایک لفظ ہو, ایک لفظ اسم ہو. خبر وہ جو ہے وہ خبر فعل کی صورت میں ہو. خبر آگے ایک اور جملہ اسمیہ ہو, یعنی خبر میں ایک جملہ اسمیہ اور آ جائے. ٹھیک ہے جی. خبر میں کوئی حرف جر آ جائے. حرف جر ہم جانتے ہیں نا, وہ بی فی الا علا وغیرہ جو ہم نے پڑھے تھے حرف جر کے ساتھ. تو یہ خبر کی بہت ساری صورتیں ہیں, حرف جر, جملہ اسمیہ, فعل, ایک دو اور بھی ہیں ان کو چھوڑ دیا. تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ صرف یہ پڑھا ہے مفرد ایک اسم کے ساتھ جب خبر آتی ہے. صحیح سر. انتم جو ہے وہ کیا تھا, انتم تشہدون. جی سر تشہدون اس کیٹیگری میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. منہم امیون اس کیٹیگری میں آ جائے گا کہ منہم حرف جر کے ساتھ خبر آ گئی ہے اور امیون مبتدا. یہاں پر آرڈر بھی چینج ہوا ہے, خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا بعد میں ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے آگے چل کے انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھنی ہے. اور جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی خبریں آتی ہیں, یعنی مبتدا اور پھر آگے اس میں جو خبر ہے اس میں ایک اور جملہ اسمیہ آ رہا ہو. تو وہ ساری جو ہے وہ صورتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کے. ابھی تک کے لیے آپ کا جو کوئز بھی آئے گا نا وہ صرف اسی ایک دائرے کے گرد گھومے گا کہ مفرد خبر جب آ رہی ہو تو اس کا کیا بنتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کوئز. تو یہ تو سوال ہیں جی آیت کے مطابق اشارہ کیا ہے. یہاں پر 3 آپشن آ رہے ہیں, یہ 4 ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. اور جو لوگ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, یہ سارے باتیں آپ کو یہیں سے ملیں گے, یعنی آیات جو اوپر آئی ہوئی ہیں ان میں سے. ہم گرامر والے سوالوں کو اگر دیکھیں تو یہ تو آگے ٹیبل تو آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ. اشارہ آ گیا. لو یعمرو کا معنی کیا ہوگا, کاش کہ وہ عمر دیا جائے, اگر وہ عمر دیا جائے, شاید وہ عمر دیا جائے. تو لو یعمرو کا صحیح جواب کون سا سلیکٹ کریں گے؟ عمر دیا جائے, نمبر بی. کاش وہ عمر دیا جائے. تو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ میں الفاظ کے ٹکڑے اگر ہم کریں تو یہ کتنے بنیں گے؟ وَلَا تَجِدَنَّ 3 اور 3 والا آپشن جو ہے وہ یہاں صحیح ہوگا. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لام اور نون تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ جب لام اور نون فعل مضارع کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ پورا مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے. جی ایک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لام وہ اگر نا تاکید پلس نون شد والا. تو آیت کا اشارہ وراء ظہورہم کا مفہوم کیا تھا؟ یہ تو مفہوم یہ ہے کہ یعنی وہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا دور کی بات, دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. مفہوم کو اگر دیکھیں تو کیا حقیقت میں انہوں نے کتاب کو کہیں پیچھے پھینک دیا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے تھے, سمجھنا نہیں چاہتے تھے, دیکھنا تک نہیں چاہتے. بی صحیح ہو جائے گا.
सर बी एंड ठीक है जी, बिकॉज़ सर बी एंड सी सी भी बिल्कुल, बी एंड सी देखिए, बी एंड सी सही होगा, बी एंड सी सही होगा, किताब की अहमियत नहीं। इसम तफजील कौन सा है? आयात ऊपर गुजरी है तो आयात ये है, अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून फलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना उतुल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। इन दो आयतों में हमने ढूंढना है इसम तफजील। ऑप्शन दिए गए हैं अक्सर, आहदन और फरीक़ुन, तो इसम तफजील कौन सा है? अक्सर। तो बड़ा आसान सा बना हुआ है सर, फिर यही दे दे। अच्छा, इन आयात में पहले मजहूल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? हो सकता है फाइनल जो ऐसे ज्यादा आसान हो। जी जी मुमकिन है। नुमिनु, उनजिला और इत्तखज़तुम, इन दोनों में पहले मजहूल कौन सा है? नुमिनु, उनजिला और इत्तखज़तुम। उनजिला। उनजिला जेल नहीं नजर आ रही, वैसे जेल यानी कि जेल नहीं नजर आ रही, पता नहीं कुछ शायद। थोड़ा जूम करता हूँ, बस अब नजर आई है? अब नजर आई है जी, अब नजर आई है। ये बस जूम का मसला। वैसे मैं जैसे मेरा वैसे तो मुझे मुंजिला लगा था, लेकिन अब जब नुमिनु इसलिए नहीं होगा कि इसमें ये जो है यानी कि जबर आनी चाहिए था ना नून पे। ठीक है ठीक है, ये माजी है, मुदारे है ना, नुमिनु मुदारे है, और मुदारे में मजहूल की पहचान यह है कि सेकंड लास्ट पे जबर आती है। अच्छा, लेकिन सर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि देखते सारी हमें आ गया था, हमने सोचा नहीं कि वो मुजारे की है, हमें पता चल गया मजहूल वही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा करें तो फाइनल में भी ऐसा रहे। आमीन। अच्छा जी, हदीस मुबारक यहाँ पर हदीस नहीं लिखी हुई, तो हदीस का इस तरह का कोई सवाल आएगा तो हदीस लिखी हुई होगी अरबी में। 6 बातों पर ईमान लाने का कहा गया, वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? सर नंबर सी, तो अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, मलाइकती व कुतुबी वल यौमिल आखिर व रुसुली और तकदीर। ठीक है जी। तो यहूदियों के तौरात पर ईमान रखने के दावे को रद्द किया है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे होते तो कुरान पर भी ईमान ले आते। क्या? अगर तुम तौरात पर ईमान रखते तो अपने नबियों को कत्ल न करते, न ही बशर को माबूद बनाते, तो एक दूसरे पर जुल्म न करते। कौन सा सही है? नंबर ए सही है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो बातें तीनों ठीक है, अगर दावे में सच्चे होते तो कुरान पर भी ईमान लाते, ये भी सही है, ठीक है, और एक दूसरे पर जुल्म न करते, ये भी सही है। लेकिन आयात के रेफरेंस को देखें जी, आयात के रेफरेंस को देखेंगे तो वहां पर आया। अच्छा, असीर की जमा उसरा, उसारा, असीर बी है। असीर। तुखरिजूना से पहले लम का इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा? लम तुखरिजूना, लम तुखरिज, लम तुखरिजू, सी बन जाएगा। युफादी के शुरू में लामे अमर लगाना है। अब देखें लामे अमर आ गया, तो लामे अमर लगाने से फिर में तब्दीली क्या आएगी? ली युफादी, ली युफादिया, ली युफादा, क्या बनेगा? ली युफादी। ली युफादी, लामे अमर, ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस्म की असली हालत क्या होती है? हालत नसब, हालत जर या हालत रफा? असली हालत हालत रफा है। ज़ौजुन मुतहहरुन की जमा क्या आएगी? अज़वाजुन मुतहहरा, अज़वाजुन मुतहहरातुन। सफका के मादे से बनने वाले टेबल की 6 चाबियां ये आ रही हैं जी। यंसुरु का मजहूल, युनसिरु, युनसरु, बी युनसरु। हासबा का मजहूल क्या बनेगा? हिसबा, हुसिबा, हुसिबा। युहासिबु के साथ लाम ताकीद और नून का इजाफा करने से क्या बनेगा? ला युहासिबन्ना, ला युहासिबुन्ना और ला युहासिबिन्ना। कौन सा वाला सही है? ए जबर के साथ, ला युहासिबन्ना। जुमला इसमिया के जी वाहिद है। जुमला इसमिया के दूसरे हिस्से का नाम मुब्तदा, खबर या इस्म फाइल। खबर। जुमला इसमिया के दोनों हिस्सों की हालत क्या होती है जी? दोनों हिस्से हालत रफा में होंगे। पहला हालत रफा, दूसरा हालत नसब, हालत नसब और जर क्या
तो दोनों हिस्से हालत रफा में होते हैं जुमला इस्मिया में, ठीक है। फिर मुजारे के आखिर में नसब यानी जबर देने वाले हुरूफ कौन कौन से हैं? लन, अन, लम, लम्मा, ए, इन, मन, लन, ली, लन, अन, अल्लाह और ली। अब बताइए इसमें से कौन सा वाला सही है? सी। अच्छा, बी नहीं हो सकता, क्यों? बी को हम नहीं कर रहे, क्यों? इन है ना उसके अंदर, उसमें एक इन और मन आ गए हैं, इन और मन, और इन और मन जो है वो नसब नहीं देते, वो जज़म देते हैं, ठीक है जी। अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से कौन से हैं? सर्फ और नहव, नहव और ग्रामर, तर्जुमा और मफहूम। तो कौन से दो हिस्से हैं जी? सर्फ और नहव। मस्जिदें पुरानी हैं, इसकी अरबी क्या बनाएंगे? अल मस्जिदून कदीमा, अल मसाजिदु कदीमा, अल मसाजिदु कदीमातुन। अल मसाजिदु कदीमा, बी अल मसाजिदु कदीमातुन। जमा मुकस्सर है इसलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। नंबर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर ए आपकी आवाज कटती है। मुहम्मदुन रसूलुन या अल मुहम्मद रसूल या मुहम्मदुन। ए सी होगा, मुहम्मद रसूल। ए नहीं, मुहम्मद रसूल। बी नहीं आएगा। इज इट ए? सी होगा या ए होगा या बी? ए होगा। बी लग रहा है। बुक में भी लिखा हुआ ए आएगा। बी नहीं आएगा, इसलिए कि बात ये की थी कि जब एक दफा वो किसी का नाम हो फिर उसको उसके ऊपर मजीद अल लगाने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए बी नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा, लेकिन ए और सी दोनों ठीक नहीं है। नहीं सर, सी इसलिए ठीक नहीं है कि सी में जुमला इस्मिया नहीं बन रहा। ऊपर जो तर्जुमा है मोहम्मद रसूल हैं, ये जुमला इस्मिया है, और मोहम्मदुन अर रसूल जो है ये जुमला इस्मिया नहीं है। इसमें दूसरा वाला जो है वो मारिफा है ना जी, ये नकरा होना चाहिए, इसलिए ए वाला होगा। मारिफा है इसलिए ये नहीं होगा, पहले वाला ए सही है जी हाँ जी, तो ए दुरुस्त ऑप्शन है। और वजदा यजिदु के साथ लामे ताकीद और नूने ताकीद लगाकर टेबल मुकम्मल करना है। तो ये तो लयजिदन्ना, लयजिदानी और लयजिदुन्ना वगैरह आ जाएंगे। इसको अगर हम देखें तो क्या आएगा? वो जरूर भी जरूर पाएगा, लयजिदन्ना, वो सब ला यजिदुन्ना आप पाएंगे, लतजिदन्ना पाऊंगा, लअजिदन्ना आप सब पाएंगे, लतजिदुन्ना हम सब पाएंगे, लनजिदुन्ना लनजिदन्ना। और अल्फुन की क्या आएगी? आलाफ। अगर एक और लिख दूं उलूफ, अगर उलूफ भी लिखी हुई हो तो फिर क्या होगा? दोनों फिर दोनों आ जाएंगी जी, दोनों आएंगे, फिर दोनों हो जाएंगी, आलाफ भी और उलूफुन भी दोनों हो जाएंगी, ठीक है। और असलमा से फेले माजी मुअन्नस का टेबल करना है जी, फेले माजी मुअन्नस। तो कैसे करेंगे? करें जरा, कोई सुना दें, तारिक साहब आप सुना दें। असलमत, वैसे तो परवेज साहब को कहना था। इसका फ़ॉन्ट बड़ा कमजोर है जी इस वक्त, बिल्कुल वो नहीं, वो आपने अपनी अपने उससे जुबानी सुनाना है, इसको देखकर नहीं सुनाना। अच्छा जी जी। असलमत जमा क्या होगी असलमत की? असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना। माशाल्लाह साहब, आपका तो 100 आउट ऑफ 100 आज ही हो गया, माशाल्लाह। मसल कायम रहे अपने अल्फाज पे। सर इनको क्विज देने की जरूरत है।
आज के लिए 100 आउट ऑफ 100 है ना, उस पे मैं कायम। तो ये जी आपका छोटा सा सैंपल क्विज है और इसको मैं भेज देता हूँ आपको। कोई सिक्स वाले में कोई भी क्वेश्चन आए इसमें अच्छा जी आप बात कर लें। हाँ बिल्कुल भी नहीं आया सर उसमें। वैसे इसका फॉन्ट थोड़ा सा इम्प्रूव करें, इसका फॉन्ट जो है उसमें बहुत बारीक लिखा होता है। इसमें अब हमें बड़ी बड़ी एंगल लगी हुई है। नहीं मेरे ख्याल में इसमें व्यू में अगर आप जाए ना तो वो जरा बेहतर आ जाता है, और फोन पर ज्यादा अच्छा आता है। अगर वो आई जो ऊपर बनी हुई है अगर उसको क्लिक करते हैं तो मेरे ख्याल में जरा अच्छा उसका ये तो एडिटेबल फॉर्म में था ना। पे देख रहा हूँ जी 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 नहीं वो एडिटेबल फॉर्म में इसलिए जरा सही नहीं है। एडिटेबल होने की वजह से आप जरा उसको करें ना जरा। और ये फाइनल क्विज है जी। ये फाइनल क्विज है सर, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। अच्छा 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 सैंपल के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है फाइनल में आ जाएगा। अगर 3-4 फाइनल लिखे हुए मिक्स हो जाने। जी सर इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट आपको करने के अक्सर ऐसा होता है मुझसे, तो ऐसा होता है कि जब भी जूम करती हूँ ना तो वो उसी में मेरे जो है ना वो गलत हो जाता है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक हो पाएगा, क्योंकि ये तो उनका फॉन्ट उन्होंने जो यूज किया हुआ है ना वो तो मोबाइल के ऊपर ठीक आना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, अगर ये व्यू में जाएंगे तो जरा सही आएगा। वैसे भी इसको जूम करना पड़ता है सर देखने के लिए, थोड़ा जूम कर लेंगे तो ज्यादा विजिबल हो जाता है। जी जी सर आई थिंक ऑफलाइन हो जाए। उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी वो ऑफलाइन है, वो थोड़ी देर बाद में ड्रॉप हो। ये असल में इसमें जो एराब वगैरह होती है ना वो मैंने भी नोट किया हुआ है ना, क्योंकि ये इसके वो वही फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। वो जूम ही करके पता चलता है ज़ेर है या ज़बर है। जाहिद भाई आप मुझे क्यों फंसा रहे थे? वो मुअन्नस का क्वेश्चन था, वो तारिक मैंने कहा आपकी ज्यादा फेमिलियरिटी है ना मुअन्नस के हवाले से। मुअन्नस सिर्फ तारिक भाई की स्पेशलिटी है, मैं बेचारा गरीब आदमी। माशाल्लाह नहीं प्रैक्टिकली तो वाकई तारिक साहब ये से आगे माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सर। ये चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये अब सही तरीके से मुझे बार बार वालेकुम सलाम कि इंटरनेट आपका जो है वो मसला कर रहा है, आप क्या करें? ठीक है जी अब सही है। आप देखें आप जरा बेहतर है। चलो मैं अपने नाम से कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम कर भी लूँ ना तो यहाँ तक ये मुझे इजीली दिखाएगा। इशारा कुल्लमा अहदु अहदन नबज़ु फरीक़ुम मिनहुम लम्मा जाअहुम इनकार बस। तो पहला हो जाएगा, मैं साथ साथ करता जाता हूँ, आप लोगों के कहने पर मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर आखिर में हम रिजल्ट देख लेंगे। ज़ुहूरी क्या मफहूम है? ये तो अभी तो नहीं है कहीं सर ये स्टक हो गया। थोड़ा सा आपका नेट की वजह से है ना, थोड़ा सा डिले आ रहा है बीच में। अब ये आया है सेकंड पार्ट जी। जी सर ये तो टीएनसी इनायात में इसमें तफदील अक्सर ए ला ईमाना लिमन ला, इस हदीस में क्या है जी? ये बी होगा जी, अमानत और वादा। अमानत और वादा बी। सदका का टेबल माजी क्या होगा? सदका युसद्दिकु, ये युसद्दिकु है। और अमर सद्दिक, ये थर्ड लास्ट ये सद्दिक। इस्म फाइल मुसद्दिक और इस्म मफऊल मुसद्दक और मसदर ये है तस्दीक। और माजी का माना उसने तस्दीक की। नहीं ऐसा है, ये गलत हो गया जी सर, आपने मसदर गलत कर दिया। ठीक है अब ठीक हो गया।
اچھا جی آیات نبی وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. شیاطین کی پیروی. شیاطین کی پیروی جوڑوں میں جدائی جانتے بوجھتے اور برا سودا. تو شیاطین کی پیروی ہو گیا. آیت میں کہا گیا سلیمان نے کفر نہیں کیا. اس کفر کی کیا صورت بیان کی گئی ہے؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, شرک کے کاموں پر لگاتے تھے, بت پرستی. تو وہ یعلمون الناس السحر, جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے جی. ہاروت اور ماروت لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ شیطان کی پیروی نہ کرو, اپنے نبی کی تعلیمات سلیمان کی اتباع کرو, مددگار بنو, ہم تو ایک آزمائش ہیں اس لیے تم کفر نہ کرو. اے یا بی؟ سر کیونکہ آزمائش انہوں نے کہا تھا فتنہ ہے نا جی. انما نحن فتنہ حدیث میں ہے, یہ ہے جی. اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن. 7 بری چیزوں سے, بڑے گناہوں سے بچو. اور انہوں نے پوچھا کہ وہ 7 کون سے گناہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک, جادو اور یہ وہ. تو یہ 7 گناہ کون کون سے ہیں جی؟ سی آ رہا ہے جی. سی میں جائیں. شرک, جادو, قتل ناحق, سود کھانا, اور یتیموں کا مال, میدان جنگ سے بھاگنا, پاک دامن عورتوں پر تہمت. سی. ما تتلو الشیاطین میں الفاظ کے ٹکڑے 2, ما تتلو الشیاطین 3, ما تتلو الشیاطین 4, ما تتلو الشیاطین 3 ہوگا. آیت آگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. تو یہ کیا آ جائے گا جی؟ سی. موسیٰ, عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک. بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی؟ بے جا سوالوں کی وجہ سے, پابندیاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے, یا ان کے کفر کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے. ان کے کفر کی وجہ سے. بل لعنہم اللہ بکفرہم. ثلاثی مزید فی کمزور حرف والا فعل. آتینا, ایدنا اور اوپر والے دونوں. سر دونوں ہی ہیں. دونوں ہیں, دونوں آئے ہوئے آیت میں. آتینا اور ایدنا دونوں آئے ہوئے ہیں. اگر اگلا سوال اسی کے آگے ڈال دیا جائے کہ دونوں کے 6 چابیاں, تو آتینا کی 6 چابیاں کیا ہوں گی؟ یوتی, موتی, موتن, ایتاؤن. ماشاءاللہ. آتا, یوتی. اور ایدنا کی ایدہ, یوید, اید, موید, مویدن اور ایاتن. آئی تھنک میں آپ کی تائید کرتا ہوں. مصدر کیا ہوگا؟ تائید, تائید. جی سوری, یا اب یاد رہے گا. تو اس دعا میں کس کس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے؟ منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. سی. برے اخلاق, برے اعمال اور بری خواہشات. سی. روح القدس سے کون مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام, حضرت محمد, حضرت عیسیٰ. جبریل علیہ السلام. غلف ان کی جمع. 14 رہ گئے. سوری سی. ٹھیک, تھینک یو جی. غلف جمع, اس کا واحد کیا ہے؟ اغلف, غلاف, غلاف. اغلف اضافہ کریں تو کیا بنے گا؟ یہ تو وہی میرے خیال سے اس میں بھی آیا ہوا تھا, پچھلے میں بھی. کیا بنے گا؟ لن تخرجو, نون چلا جائے گا. اور یفادی سے یہ تو وہی آ گیا دوبارہ سے, لام جو تاکہ کا معنی دے, یہ بن جائے گا لیفادی. اچھا, آپ کو ٹرک دے سکتا ہوں کہ سوال آئے شروع میں لام لی, بلکہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ یفادی کے شروع میں لام لی جو تاکہ کا معنی دیتا ہے, لگانے سے فعل میں کیا تبدیلی آئے گی؟ دی ہوئی یہ ٹرک. یہ بی آئے گا یفادی تاکہ والا معنی کون سا دیتا ہے؟ جو زبر دے دیتا ہے. تو یہ بی آپشن ہوگا. یفادیہ اسم کی اصلی حالت تو پیش یا دو پیش کے ساتھ آئے گی. سی. آزا بیتن کی جمع کیا آئے گی؟ آزہی بیوتن. بی. نبزہ سے چابیاں. نبزہ ینبزو, انبز. نبزہ ینبزو, انبز.
اور नबज़ा बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। बुक में इसको रिकन्फर्म भी कर लीजिएगा। युअल्लिमु का मजहूल, युअल्लमु, युअल्लमु और यअल्लमु, युअल्लमु बी। औहा का मजहूल बनेगा ऊहिया, ऊहा और औहिया। ऊहिया, ऊहिया। नादी के साथ लामे ताकीद और नून का इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा? लनहदियन्ना, लानुहुदियन्ना और लानहदियुन्ना। लनहदियन्ना, ए आएगा या ए? जुमला इसमें के दूसरे हिस्से का नाम ये तो आ चुका है, उसमें भी पहले में खबर है बी। दोनों हिस्सों की हालत की भी उसमें आया था पहले मुजाहरे के आखिर में नसब देने वाले, जबर देने वाले, ये भी सवाल रिपीट है। ग्रामर के दो हिस्से ये भी रिपीट है। मस्जिदें पुरानी है ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। आला यकूलू के साथ आ रहा है ये। ला यकूलन्ना, ला यकूलान्नी, तस्निया तो नहीं है, जमा है। ला यकूलन्ना, जमा क्या आएगी? ला यकूलुन्ना, लतकूलन्ना, लाअकूलन्ना, लतकूलुन्ना और लनकूलन्ना। ये इसको नून तकीद का क्यों लिखा हुआ है जी? तो ये थोड़ा सा याद नहीं रहा यार। नून शद वाला जो होता है, ये लाम भी ताकीद के लिए और नून भी, वो तो ठीक हो गया ना जी, लेकिन नून तकीद हमने पढ़ा है सर। इसी अभी को तारिक साहब ने तलाश करना है बुक के अंदर, और आपको बताना है कि बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ नून ताकीद। अच्छा चले, नहीं सर, तारिक साहब ने इससे काफी क्वेश्चन किए लिखा हुआ देखा नहीं। अच्छा चले इसको हटा दे, मैं लामे ताकीद और नून, चले ताकीद को खत्म कर देते हैं, भूल जाएंगे यहाँ ताकीद है। ठीक है सर। बसर की जमा आएगी अबसार, बसीरून और बसीर, तो अबसार आ जाएगी। असलम से फिर माजी, ये वही सवाल आ गया दोबारा। इसम मकान बनाना है, ये आ जाए जी। खराज यखरुज से क्या बनेगा? मखरजुन, मखरज या मुखरज? मखरज, मखरज, मखरज। मुखरज यहाँ पे लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मखरज ये है। ज़हब व यज़हबु से मजहब, मजहब। शरक़ा मशरिकुन, से ये जो एक्सेप्शनल केस था, मशरिकुन। दरसा यदरुसु से मदरसा, मदरसातुन या मदरसुन। मदरसतुन। और कतबा यक्तुबु से मकतबतुन। मलका यमलिकु से ममलकतुन। अस्मा की जमा बनानी है। ताम की जमा अतइमा। नफ्स की जमा अनफुस, अनफुस। किरदुन, किरादतुन, आखिरी में जो लिखा हुआ है किरादतुन। पहले तो ये अच्छा ये है किरादतुन। और असीर की जमा असारा, उसारा। किताब की जमा कुतुब। ये तो किसी वन है। बीच में कुछ छोड़े भी हैं जी, तो हम इसको करते हैं सबमिट, देखते हैं क्या होता है। काफी सारे कम हो गए। रिस्पॉन्स कहते जी 60 में से 46 नंबर आए हैं। ये आपके नंबर है, ये मेरे नंबर है। ये सर आपके नंबर है। अब देखिए क्या हो गया जी? मतलब ना काफी आपने ये अच्छा वो छोड़ दिए थे बीच में, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ये नंबर देख कर दिल से कितनी खुशी हुई है, आप सच बताएं। नहीं सर, नहीं खुशी हुई सर। आप ना ये दोनों क्विज हमें सेंड कर दें और इनको प्लीज ओपन रखिएगा ताकि हम इसको जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहें, ये जी सबमिशन ना रखिएगा प्लीज। जी इन दोनों को मैं भेज देता हूँ। अच्छा ये क्यों जी कम हुआ? जो सेलेक्ट किए थे उनको देख लें जी, सारे ग्रीन चल रहे हैं, तो जो सेलेक्ट किए थे वो सारे ठीक चल रहे थे। छोड़े हैं इस वजह से वो हमने कम बीच में से, हाँ जी, वो कुछ नहीं हमने छोड़े हैं जो रिपीट थे, सारे ग्रीन है, सब ग्रीन है। जो सेलेक्ट किए हैं वो सारे ग्रीन है, और जो रेड हैं वो है जिनको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ।
ٹھیک ہے, تو جہاں نہیں کیا ہوا وہاں پہ ظاہر ہے اب اتنا تو اس کا ٹیکنالوجی کا اتنا تو حق بنتا ہے. تو یہ ہیں جی یہ دونوں کوئز آپ کو میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں, اور یہ آج کا لیکچر بھی جی کر دیجیے گا آپ لوگ انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. اچھا سر, ان دونوں میں ہمارا صفت کا کوئی کوشچن نہیں آیا, تو وی ول ہوپ کہ بھی فائنل میں بھی صفت کا کوشچن نہیں ہمارا سر کیوں نہیں آنا, آ سکتا ہے. مبالغہ اور صفت اتنا ٹائم لگایا آج آپ نے, سر آپ نے آ اس کو بھی سکتا ہے نا, کیوں نہیں آ سکتا. نہیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ٹاپک سے سوال ہو سکتا ہے یہ سیمپل میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اس میں تفصیل کا دیا ہوا ہے, اور آپ کا جو ایکچوئل کوئز آئے اس میں سارے سوال صفت کے ہی آ جائیں, ہو سکتا ہے. نہیں سر, ایک چلیں انشاءاللہ, چلیں اگر ہوا تو ایک آدھی ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی سسٹر سدرا. سر ہم نے ایک فعل پڑھا تھا پیج نمبر 89 پر سر, اختصا, تو سر اس کے آگے مضارع لکھا ہوا ہے یختصو, تو سر یہ یختصو نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے, ابھی بناتے ہیں ادھر. اختصا سر یہ پیٹرن کیا ہے؟ اختلاف پیٹرن پہ ہے. ایک منٹ, ایک لیتے ہیں ہم اختلافا. پہلے تو یہ بتائیں کہ اختلافا میں مادے کے حروف کیا ہے؟ خا لام فا. خا لام اور فا. اور دوسرا آپ بتا رہی ہیں اختصا, یہ ہے. جی سر, جی سر. اس میں مادے کے حروف کیا ہے؟ خا صاد صاد. صاد اور صاد. تو یعنی اس کو اگر ہم, اور مرج ہو گیا دو صاد اکٹھے ہونے کی وجہ سے, تو یہ بنا اصل میں کیا تھا؟ اختصاصا. اختصاصا. اب اختلافا کا مضارع بنتا ہے یختلیفو. یختلیفو, تو اختصاصا سے کیا بنے گا؟ یختاسیسو. 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 اب جب مرج کرتے ہیں تو بغیر اس تفریق کے پیچھے کیا ہے, بس جو مرج کرتے ہیں اس میں جو پہلے والا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں بغیر کسی اس فرق کے. تو دو سواد تھے, ایک کو دونوں سواد کو جب ہم نے مرج کرنا تھا تو پہلے والے کو ساکن کر دیا. اب یہ کیا بن گیا؟ ساکن ہو گیا, تو یہ بن گیا یختصو. یختصو. ٹھیک ہے, کھولیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یختصیسو تھا. اصل جو چیلنج ہے وہ آگے آئے گا. اس کا اسم فائل کیا ہے سر؟ مختصن. مختصیس, دونوں طرح لکھ سکتے ہیں. اور اسم مفعول کیا آئے گا؟ وہ بھی یہی ہوگا, وہ بھی یہی آئے گا, لیکن اس کو کھولیں گے تو ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو ان دونوں کو ہم جب کھولیں گے تو تب ہم کہیں گے کہ جو اسم فائل ہے وہ ہے مختصیسن, اور اسم مفعول جو ہے وہ مختصصن ہے. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک ہو گیا. تو جزاکم اللہ خیر. آپ سب لوگوں کے لیے نیک تمنائیں, نیک خواہشات. اللہ آپ سب کے زندگی کے ہر امتحان میں آپ کو کامیاب فرمائے, آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر کسی آزمائش میں امتحان میں آ جائیں تو اللہ ہماری مدد فرمائے, ہمیں کامیاب فرمائے. اور خاص طور پر اگلے ہفتے آپ لوگوں کی خصوصی مدد ہو اللہ کی طرف سے. تو اور اللہ آپ کو سبب بنائے. آمین. بنایا ویسے نہیں, آسان جو پیس بنانا ہے نا, آسان ہے. سوری میں سبب. اور ہم دعا گو ہیں ہمارے بیمار ساتھیوں کے لیے. اعجاز صاحب بیمار ہیں, ہماری سسٹر فرخندہ بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. طارق سے اپنا زاہد صاحب کے ماموں بھی بتایا تھے, انہوں نے بیمار ہیں. میرے والد صاحب آج کل پھر سے تھوڑے سے اپ ڈاؤن ہیں, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے, اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے.
ہم سب کو قرآن کی نسبت سے آپس میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سر ورک بک کا بھیجیں یہ بتا دیجیے بس، ورک بک میں کا نے شاید اناؤنس کر دیا تھا کہ فائنل کوئز ہو جانے کے بعد ورک بک بھیجیے آپ۔ چلیے ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ سر میں کوئی جی آپ کی آواز کٹ گئی، پتہ نہیں کیا کہا تھا آپ نے۔ فائنل کوئز ہو جانے کے بعد ورک اچھا بک ٹھیک ہے، بھیج ٹھیک ہے۔ دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو ہم کلوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی 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 سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سر کوئز کے سر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی۔ سر یہ ہوتا ہے کہ سر جب میں ایک دفعہ ہوم ورک کر رہی تھی تو اس میں سر میں نے اسکپ کر دیا اور میں نے کہا کہ میں اس کو بعد میں کرتی ہوں، دوبارہ ذرا غور کر کے پھر کرتی ہوں۔ سر پھر میں وہ بھول گئی، اس کے بعد میں نے سبمٹ کر دیا تو میرا ایک جو مارک تھا ظاہر سی بات ہے ڈیڈکٹ ہو گیا۔ تو سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ہو سکتی ہے کہ یا اس طرح کی کوئی سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی بچہ بھول گیا ہے کوئی مطلب اس کو کلک کرنا تو وہ واپس جب ہم سبمٹ کریں تو واپس ہمیں اس کو مطلب اسی پہ لے جائے اور ہمیں یاد کرا دے کہ آپ نے یہ چھوڑا ہے تو وہ سبمٹ ہی نہ ہو تب تک۔ سر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک دوسرا ایشو آ جاتا ہے۔ سر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نام اپنا بعد میں لکھیں، جب تک آپ نام نہیں لکھیں گے یہ سبمٹ نہیں ہوگا۔ نہیں ہو جاتا ہے، نہیں نام نہیں، وہ ٹھیک، طارق صاحب نہیں، ہوتا، طارق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی جی نام کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں نام کے بغیر ایک تو نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوسچنز کو بھی جو ہے وہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو مطلب سارے کوسچنز کو ریکوائرڈ کر دیا جائے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ڈرا بیک ہے پھر اس میں آپ کا سارا، لیکن اس میں مسئلہ ہے، اس میں بہت پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی لاسٹ ویک میں ہمارا جو 6 کی کلاس ہے ان کا ایک کوئز ہم نے اور کوئز دے کر میں نے جی کہ آپ لوگ کریں اور ہم 7:30 بجے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اب وہ ادھر سے ڈسکشن کے لیے زوم آن کیا اور ادھر سے مجھے اسٹوڈنٹس کی کال شروع ہوگی، جی ہمارا سبمٹ نہیں ہو رہا۔ اب میں ان کو بتا رہا ہوں جی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کوسچن چھوڑا ہوگا جو آپ نے نہیں کیا، اس لیے وہ سبمٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کہیں جی نہیں ہم نے کیا ہے۔ تو بڑی مشکل سے پھر وہ جو ہے نا ان کو سمجھایا کہ یہ سارے ریکوائرڈ کوسچن تھے، تو ایک بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ سبمٹ نہیں ہوگا، تو اس میں پھر یہ مسئلہ آ جائے گا۔ جی اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے، کیوں آئے گا؟ مطلب اگر انہوں نے وہ یہ مسئلہ میں بتا فیس دیتا کیا ہوں تو جی وہ آپ کو۔ انہوں نے کیوں کیا یہ مسئلہ فیس؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا میں نے خود دیکھا ہوا ہے، گوگل فارم میں اگر کوئی ایرر آ جائے نا کلائنٹ سائٹ پر، تو آپ وہ جو آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں وہ آپ کلک ہی نہیں کر پاتے، اور ظاہر ہے اب آپ کلک ہی نہیں کر پا رہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ آپشن میرا کویشچن نمبر لیٹ سے 10 ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کر رہا، اب نہ آپ آگے جو گے نہ پیچھے جو گے، یعنی آپ پھنس جاتے ہیں وہاں پر، اس لیے یہ ریزن ہے کہ وہ اس کو کمپلسری نہیں کرتے۔ جی جی سر آپ بتا دیں اور مزید۔ تو بالکل یہی ایشو ہے، اس طرح کی کچھ وجوہات، اب وہ کچھ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، ایک دو کو تو خیر میں نے سمجھایا کہ شاید آپ نے اسکرال کرتے وقت کسی کا آپ کا کہیں ہاتھ لگ گیا تو وہ سلیکٹ ہوا ختم ہو گیا، تو وہ پھر انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں ہاں سر واقعی یہ تو ختم ہو گیا، تو پتہ نہیں کیسے رہ گیا، تو ہم دوبارہ کرتے ہیں تو ان کا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ تو ایون پازیٹیو دوسرے چیز ہے دن نا، تک اگر مطلب اس طرح ایکسیڈنٹلی بھی اگر ہاتھ لگ گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا انسبمٹ ایک کوسچن ایک آنسر ہوا ہے، تو سر یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ نہیں سسٹر وہ یہی مسئلہ ہوگا نا کہ اگر ایک آپ کو گوگل فارم الاؤ ہی نہیں کر رہا، براؤزر آپ کا الاؤ نہیں کر رہا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دوبارہ ری اٹیمپٹ کرنا پڑے گا، ریفریش کرنا پڑے گا۔ یہ تو پازیٹیو چیز ہے، لیکن وہ ایک دوسری چیز اور ہے نا کہ ان میں سے کوئی 2 لوگوں نے اچھا خاصا مجھے ڈانٹ دیا، میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں نے نہیں، میں نے سارے سبمٹ کیے ہوئے، آپ پھر کہتے ہیں میں نے کوئی چھوڑا ہوا ہے، میں نے سارے کیے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا سر اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی کہ آپ کا نہ ہو، میں نے سارے کیے ہیں۔ ایک 2 اسٹوڈنٹس پھر ایسے تھے کہ ان کے لیے دوسرے دن میں نے وہ ساری جو ریسٹرکشن تھی وہ ختم کر، نہیں وہ ایکچولی مسئلہ یہ تھا نا کہ انہوں نے بعد میں جب کیا دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب بھی نہیں ہوا ہے، تو میں نے پھر کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ ساری جو ریکوائرڈ ہیں میں ساری ہٹا دیتا ہوں، پھر آپ کریں۔ انہوں نے کیا، سبمٹ آیا، اور اس میں نے دیکھا 2 سوالوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا ہوا تھا۔
और फिर मैंने तो खैर उनको नहीं बताया, लेकिन वजह सर ये यही किसका नुकसान हुआ? ये उनके पास उन्हीं बच्चों का ही आ रही। नुकसान हुआ ना, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही सर, ये तो उनका ही नुकसान हुआ। नहीं वो सर जो बात करें वो ये है कि आप फिर बहस में नहीं जा सकते ना, स्टूडेंट्स के साथ आप बहस नहीं कर सकते। मैं खुद एक कोर्स कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मुझे पता है बात ना तो इस तरह के मसले आपकी आते दुरुस्त है। हैं। चले इसको ग्रुप पे डिस्कस करें कि क्या सारे रिक्वायर्ड करने चाहिए, और जाहिद साहब इस चीज के फील्ड से हैं, तो जाहिद साहब अपना ओपिनियन देंगे। शहजाद साहब मैं भी जी कोई अर्ज करूं इस पे? जी हेलो। सर प्लीज। आप सब सॉरी आपका नाम नहीं आ रहा, गालिब यूजर आ रहा है। अच्छा जी हाँ अच्छा गालिब जी कुद्दूसी साहब? नहीं गालिब बंदेशा हो। गालिब बंदेशा। अच्छा गालिब बंदेशा साहब, ठीक 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 सर जी प्लीज। सर। अच्छा जी, तो मेरी तजवीज़ ये थी कि ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना, ये कभी क्लिक नहीं होता, या ये कभी हाथ ऐसे लगने से जो क्लिक किया होगा वो भी हो जाए। तो इसमें अगर इसको हम स्पेस बचाने के चक्कर में ये शायद हो रहा है, तो हम क्यों ना करें कि जैसे कोई एक चीज़ है उसको हम ऊपर बताना चाहते हैं जी सरा, और उसके बाद 6 कैटेगरी, तो हम उसको वर्टिकल क्यों नहीं लिखते? एक सवाल को ये 6-7 को इकट्ठा मर्ज करने की बजाय अगर उन सबको स्पेशली क्विज में वो एक एक कर दें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? जी गालिब साहब, वो असल में मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसका इससे कोई तल्लुक नहीं है। गूगल फॉर्म में बाज़ का एरर आ जाता है ना क्लाइंट साइड पर। मैं क्योंकि इस फील्ड के अंदर इसे मुझे पता है कि स्क्रिप्ट में अगर इशू आ गया है, अब जब तक आप ब्राउजर को वो टैब क्लोज नहीं करेंगे, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है ना, मैंने सारी कोशिश की, वो अलाउ ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसको रिफ्रेश किया तब जाकर उसने मुझे अलाउ किया। तो वो इसका इससे नहीं है। जी 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 आप बात। मेरी तजवीज़ जो थी ना उसमें 2 पॉइंट, एक तो ये है कि सिस्टम ऐसे कर ही नहीं रहा, दूसरा ये है कि ये जब हम 7-8 सवालों को एक में मर्ज करते हैं तो उसमें जब हम उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं तो बाज़ का वो क्लिक का जो प्रोसेस है, तीसरा करना है, छठा करना है, 8वां करना है, तो वहाँ वो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। तो उसमें इसमें लैंडस्केप अगर उसमें जी जी आप जी उसमें ये होगा कि अगर हम उसका तो गालिब साहब हम कर सकते हैं कि हम उसको मतलब स्प्लिट कर लें, एक सवाल को 2 में स्प्लिट कर लेंगे, वो तो हो जी जाएगा। नहीं, जिसका 6 अगर 6 उसमें एक में 6 सवाल भी होते हैं तो 6 के 6 सवाल अलग बना दिए जाएं जी। उसमें वर्टिकल में जरा मेरा ख्याल है गलती का इम्कान कम, लेकिन वो जो हमारे दूसरे साथी बता रहे थे वो तो एक मसला ही और है। लेकिन ये मसला जो है कि बहुत सारे जो डिजिटल जो सावी नहीं है तो उनको इतना पता नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलात आती हैं, क्योंकि नौजवानों को तो शायद ना हो, तो लेकिन जो 60+ लोग हैं उनके लिए तो ये इसको हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। जी सर बिल्कुल ऐसे तजवीज़ दी जी जी। अगर नहीं सर आप आपकी बहुत बहुत अच्छा है आपका ये जो क्वेश्चंस वाला है, वो तो ये है कि जहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं उनको स्प्लिट करके 2 या 3 में कर लें। तो जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया क्वेश्चन में ओके, और ये वाला जो है ना हर्डल ना आए जी। तो बाकी जो रिक्वायर करने वाला है सिस्टर का, उसको इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या कहते हैं हम ग्रुप पे देख लें, थोड़ी सी डिस्कशन सारे लोग अगर ये कह दें कि वो आपको डांटेंगे नहीं, तो फिर मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं। फिर तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। अगर मुझे ना डांटने की अल्लाह माफ करे जी, टीचर हैं आप हमारे में, तो हम मैं सोच भी नहीं सकता। अल्लाह माफ करे। हाँ जी, आई डोंट नो कौन लोग ऐसे जो इस तरह की करते हैं। नहीं वो नहीं, जिन्होंने वो किया उनके साथ बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक है वो। अच्छा ऐसा नहीं है, हैं बड़े वो नाइस पर्सन है। आजकल असल में वो थोड़े से वैसे बीमार है, वो पिछले कोई 3 क्विजेज में उनके साथ इसी तरह का प्रॉब्लम आया, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुर्शिदात साहब ये मतलब क्या है, मैं तीसरी दफा कर रहा हूँ। मैंने क्या हो रहा होगा, कहते हैं मुर्शिदात साहब मैं आपको कह रहा हूँ मैंने किया है सब, तो फिर आप क्या लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से। तो खैर चले जी, ये तो बातें हैं। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर फाइनल क्विज कर रहे हैं, और अगर किसी के कुछ सीरियस इशू हो कि वो क्विज में पार्टिसिपेट ना कर सकते हो नेक्स्ट वीक, तो वो मुझे बता दीजिए। तो उनके लिए फिर एक नया क्विज जिसमें थोड़ा सा सवालात का इजाफा हो सकता है, क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी। तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हमने बाद में क्विज देना है। ठीक है जी, ये तो
یہ پنش کر چلے رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔